نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وقال الله عز وجل في كلامه الآخر الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، تمام قسم کی تعریفات اس رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہیں جو تمام جہان والوں کا رب العالمین، خالق کائنات، مالک ارض و سما ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس ذات مقدسہ، اس ذات مطہرہ جن کا نام نامی، اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی دو جگہوں سے 3 آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی۔ ان آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں کیا پیغام دیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے لیے، مومنوں کے لیے کیا پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے دیا، اور پھر تمام اہل ایمان کو کون سی ایسی بڑی دولت کو دے کر اللہ رب العالمین نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے آپ کو بار بار دہرائے جانے والی 7 آیتیں اور قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے عطا کیا۔ یعنی 7 بار بار جو دہرائے جانے والی آیت کون سی آیت؟ وہ سورہ فاتحہ ہے، جو ہر وقت، ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر ہر مومن کو پڑھنا کمپلسری اور لازمی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے آپ کو 7 مرتبہ یعنی 7 آیتوں کو جو بار بار دہرائے جانے والی ہیں، اور قرآن مجید کو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ اب اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے؟ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں کو دولت سے نوازا، کچھ لوگوں کو اللہ رب العالمین نے عزت سے نوازا، کچھ لوگوں کو اللہ رب العالمین
نے شہرت سے نوازا، یعنی گرچہ کی دنیا کے اندر ہر شخص بسا اوقات کوئی اپنے اپنے زندگی میں مست ہے، تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانب آپ للچائی ہوئی نگاہوں سے مت دیکھنا۔ ہاں، اللہ رب العالمین نے جو پیغام دیا ہے وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے اپنے بازو کو آپ نرم کر دینا۔ یہ پیغام اللہ رب العالمین نے دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ مکہ کی زندگی، جس زندگی کے اندر اللہ رب العالمین نے تمام اہل ایمان کو اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے مومنوں کو، ان کی زندگی کے اندر ہم سب اس سے واقف ہیں کہ مکہ کی زندگی کے اندر مسلمان کنگال، مسلمان غریب، مسلمان بے بس، مسلمان لاچار، مسلمانوں کے اوپر نہ کوئی دولت، نہ کوئی پراپرٹی، نہ کوئی آسانیاں، لیکن اس کے مقابلے میں مکہ والوں کے اوپر جو ابھی اسلام کے اندر نہیں تھے، ان کے پاس بزنس، کاروبار، دولت، پراپرٹی، ساری کی ساری چیزیں، ساری کی ساری نعمتیں اللہ نے انہیں مہیا کر رکھی تھی۔ اسی پس منظر پر اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اے اللہ کے رسول، آپ ان کی اس نعمت کو دیکھ کر آپ ان میں للچانے کی کوشش مت کرنا، لیکن جو اہل ایمان ہیں آپ ان کے لیے اپنی نرم بازو کو نرم کر دینا۔ یہ اللہ رب العالمین کا پیغام ساری انسانیت کے لیے، سارے مومنوں کے لیے، اور بالخصوص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام جو اللہ رب العالمین نے دیا، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ اے اللہ کے رسول مومنوں کے لیے آپ اپنے بازو کو نرم کر دینا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہمیں اس بات پر شہادت دیتا ہے کہ یقیناً مومن کی زندگی کے اندر سب سے بڑی دولت دولت قرآن ہے۔ مومن کی زندگی کے اندر سب سے بڑا سرمایہ، سب سے بڑا خزانہ، سب سے بڑی اس کی ہدایت کی جو کتاب ملی ہے وہ قرآن مجید اس کی کتاب ہے۔ قرآن مجید کے علاوہ قیامت کی صبح تک آنے والی کوئی بھی کتاب ہدایت کی کتاب نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسی کتاب کو کتاب تلاوت بھی قرار دیا، کتاب ہدایت بھی قرار دیا، اور یہی وہ کتاب ہے جو ساری انسانیت کی ہدایت کی ضامن اور ساری انسانیت کی ہدایت کے راستے پر لانے والی کتاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ نازل فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید کے علاوہ کسی اور جگہوں پر یہ اپنا راستہ یا اپنی ہدایت کا سیدھا راستہ اگر تلاش کرتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام سے پھر جائے گا۔ اللہ نے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کہیں تم سیدھا راستہ ڈھونڈنے کی تلاشنے کی کوشش کرو، تم گمراہ ہو جاؤ گے، تمہیں سیدھی راہ نہیں مل سکے گی۔ وہی موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیغمبر قرآن، یعنی جن کے اوپر قرآن مجید نازل ہوا، اس نبی کے سامنے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تورات کا ایک چھوٹا نسخہ لے کر پڑھ رہے تھے، تورات کا نسخہ لے کر پڑھ رہے تھے۔ یہ اس بات پر شہادت ہے، یہ حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ہدایت کا راستہ، ہدایت کی ضامن اور دنیا کی ساری دولت میں سے سب سے عظیم دولت ایک مومن کے لیے قرآن سب سے عظیم دولت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس تورات کے نسخے کو پڑھتے چلے جا رہے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہوتا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر کہا اے عمر، اگر یہاں پر موسیٰ علیہ السلام جو اللہ رب العالمین کی آسمانی کتاب توریت بھی ہے، لیکن قرآن مجید کے نزول کے بعد ساری کی ساری کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں، اگر یہاں پر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری پیروی کرنی پڑتی، تورات کو چھوڑ کر قرآن کے مطابق عمل کرنا پڑتا۔ قرآن مجید یہ ہدایت کی کتاب ہے، قرآن مجید دنیا کی زندگی کے اندر مومنوں کے لیے سب سے بڑا خزانہ ہے۔ یہ تو بات عرض عیا ہے، یہ بات تو شاہد ہے کہ اس بات پر سارے کے سارے مومنوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید پر ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کا کلام ہے۔ ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ صداقت والا کلام ہے، اور اسی کے اندر ہدایت ہے، اور اسی کے اندر کامیابی ہے۔ لیکن اس ایمان لانے کے بعد کچھ اور ذمہ داریاں آتی ہیں ہمارے اوپر، کچھ اور چیزیں ہمارے اوپر مرتب ہوتی ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی کے اندر نافذ فرما کر، نازل فرما کر بتا دیا ہے کہ اے مومنو، تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے ہدایت کا راستہ، کامیابی کا راستہ اسی قرآن کے اندر رکھا ہے۔ اب اس قرآن پر ایمان لانے کے بعد کرنا کیا ہے؟ اس قرآن پر ایمان لانے کے بعد اس قرآن مجید کو پڑھنا ہے،
اس قرآن پر ایمان لانے کے بعد اس قرآن مجید کو پڑھنا ہے، اس قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، اور اس قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت یہ بھی اپنے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس قرآن مجید کی تلاوت جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، اسی طریقے سے اس قرآن مجید کو جس طریقے سے نازل کیا گیا ہے اسی طریقے سے اس قرآن مجید کو پڑھا جائے۔ امت کے بہت سے افرادوں نے اس قرآن مجید کی تلاوت کا حق تو ادا کر دیا ہوگا، یعنی وہ اپنے صبح سے لے کر شام تک یا دن میں یا رات میں یا سوتے وقت یا اٹھتے بیٹھتے قرآن مجید کی تلاوت تو کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید کا پڑھنا، قرآن مجید کا سمجھنا، قرآن مجید کو جس طریقے سے اللہ نے نازل فرمایا ہے اس طریقے سے اس کو پڑھ کر اپنی زندگی کے اندر ہدایت کا راستہ تلاش کرنا، یہ سب سے عظیم کامیابی ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بندہ مومن پورا کا پورا قرآن پڑھ جاتا ہے، ایک بندہ مومن پورا کا پورا قرآن پڑھ جاتا ہے، اور ایک بندہ مومن قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پڑھتا ہے اور اس کو پڑھنے کے بعد وہ اپنی زندگی کے اندر اسے تدبر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اس آیت میں اللہ نے کیا کہا، اس آیت کریمہ میں اللہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، اللہ ہم سے کیا مواخذہ کرتا ہے۔ اگر اس آیت کریمہ کو پڑھ کر سمجھ لیا اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ اگر وہ اس پر عمل بھی کر لیا، پوری قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کے مقابلے میں یہ اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا مقام اونچا ہے جس نے ایک آیت پڑھ کر سمجھا ہے۔ قرآن تو ہم بہت پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کا جو حق ہے، قرآن کا حق سب سے بڑا حق کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، قرآن مجید کو اس کے معانی، مخارج، اس کے اصول، اس کے بتائے ہوئے قواعد تجوید کے ساتھ پڑھا جائے۔ یہ بات تو صاف ہونی چاہیے کہ ہم الف پڑھ لیں کہ عین پڑھ رہے ہیں، اس بات میں فرق ہونا چاہیے کہ ہم سین پڑھ رہے ہیں کہ صاد پڑھ رہے ہیں، اس بات میں واضح ہونا چاہیے کہ ہم جیم پڑھ رہے ہیں کہ ذات پڑھ رہے ہیں۔ اگر یہ بات ہماری زندگی کے اندر، اگر یہ ہمارے دلوں کے اندر کھٹکتی ہے، ہمارے دلوں کے اندر یہ چیز اگر ہمارے دلوں کے اندر تڑپ پیدا کرتی ہے، تو یقیناً ہم سے قرآن سے بڑی محبت ہے، قرآن سے ہمارا تعلق، قرآن سے ہمارا رابطہ، قرآن سے ہمارا واسطہ، قرآن سے ہمارے روابط یہ بڑے مضبوط ہونے کی دلیل ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال میرے بھائیوں، ہم قرآن مجید تو پڑھتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں اندر ہم نے کبھی یہ تصور، یہ غور و فکر کیا کہ جیسے قرآن نازل ہوا ہم اس کو اس طریقے سے پڑھیں؟ کیونکہ اللہ نے کہا وَلَقَدْ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، وَلَقَدْ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے اس قرآن مجید کو عربی میں نازل فرمایا ہے۔ اور آج انگلش پڑھنے والا، انگلش سیکھنے والا یا دیگر اور زبان کو پڑھنے والا جب اس زبان کو جب بولتا ہے دنیا والوں کے سامنے، اگر مان لیجئے اگر کوئی شخص انگلش پڑھا لکھا ہے اور بہت اچھی انگلش بول بھی لیتا ہے، لیکن جس طریقے سے جو ان کی مادری زبان ہے، یعنی انگریزوں کی جو مادری زبان انگلش ہے، اگر وہ اس کے مقابلے میں اگر وہ انگلش نہیں بول پاتا، یعنی پڑھنا بھی جانتا ہے، قواعد بھی جانتا ہے، اس کے ٹرانسلیٹ بھی اچھے کر رہا ہے، ٹینس وغیرہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن جس طریقے سے جو لہجہ جو انگریزوں کا ہوتا ہے، اگر اس طریقے سے اگر وہ انگریزی نہیں بولتا، لوگ کہتے ہیں کہ اس کو انگلش آتی ہی نہیں۔ اب اس سے اندازہ لگاؤ کہ ہم قرآن کس لہجے میں پڑھتے ہیں، ہم قرآن کس لہجے میں پڑھتے ہیں۔ ارے قرآن اگر ہم نہیں پڑھنا جانتے، ہم قرآن مجید کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید کو سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے کہ ہم جوان ہو گئے، ٹھیک ہے بچپن میں ہماری لاپرواہی ہوئی یا گھر کے اندر کوئی ایسا معمول نہیں رہا، کوئی ایسا نظم نہیں رہا، ہم نہیں پڑھ سکے، ہم جوانی کے عالم میں ہو گئے تو ہم سے یہ چیز وہ ساقط نہیں ہو گئی ہے۔ ہم پڑھیں، ہم سیکھنے کی کوشش کریں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ 3 کی تلاوت فرمائی۔ حضرت برا بن عازب کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی آواز والی تلاوت ہم نے آج تک سنی ہی نہیں، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی آواز والی تلاوت ہم نے سنی ہی نہیں۔ قرآن مجید کو اچھے اصول و قواعد کے ساتھ پڑھنا چاہیے، قرآن مجید کو اچھی آواز کے ساتھ پڑھنا چاہیے، قرآن مجید کو بلند آواز سے پڑھنا چاہیے۔ اور اگر قرآن مجید آپ پڑھنا نہیں جانتے تو جس طریقے سے قرآن مجید پڑھنا ثواب ہے، اسی طریقے سے قرآن مجید کو سننا بھی ثواب ہے۔ آپ پڑھ نہیں سکتے ہو تو کم از کم سنو، سنتے سنتے اللہ تعالیٰ آپ کے اندر یہ تڑپ پیدا کر دے گا اور آپ سیکھ جاؤ گے انشاءاللہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت
تلاوت کر رہے تھے، کیا سریلی انداز میں تلاوت کر رہے تھے، کیا خوشنما انداز میں تلاوت کر رہے تھے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری تلاوت قرآن پوری کی پوری سنتے گئے، اور جب انہوں نے تلاوت بند کر دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، اور بعد میں جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابو موسیٰ اشعری، اللہ کی قسم آپ اتنی اچھی آواز میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے، میں کھڑا ہو کر تمہاری تلاوت کو سن رہا تھا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول کیا واقعی آپ میری تلاوت کو سن کر آپ اچھا محسوس کر رہے تھے؟ اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ میری تلاوت کر رہے ہیں، میری تلاوت آپ سن رہے ہیں، میں اللہ کی قسم میں اپنی تلاوت کو ختم ہی نہ کرتا اور اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کرتا۔ پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت، آپ کی زبان سے جس مومن کے لیے، جس صحابی کے لیے دعا نکل جائے، اس سے سعادت مندی کی بات کیا ہوگی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابو موسیٰ اشعری، اللہ رب العالمین نے آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کے سروں میں سے ایک سر عطا فرمایا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز اتنی اونچی تھی، اتنی بہترین آواز تھی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ جب داؤد علیہ السلام، اللہ رب العالمین نے جو ان کے اوپر جو کتاب نازل فرمائی زبور، جب وہ زبور کی تلاوت کرتے، زبور جب پڑھا کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین کے حکم سے فرشتے، اللہ رب العالمین کے حکم سے آسمان، چرند پرند سارے کے سارے ان کے ساتھ رطب اللسان ہو جایا کرتے تھے اللہ کی تعریف میں، اللہ رب العالمین کی تعریف میں۔ اللہ نے وہ آواز حضرت داؤد علیہ السلام کو دی تھی۔ اب ہماری زندگی کے اندر بھی کچھ بنیادی چیزیں بنتی ہیں کہ ہمارا قرآن سے کتنا اچھا واسطہ ہے، ہمارا قرآن سے کتنا اچھا تعلق ہے، ہم نے قرآن کو کس مقام پہ لا کر پہنچایا ہے، ہم نے قرآن کو سیکھا کس طریقے سے ہے، ہمارا قرآن سے تعلق کیا ہے۔ آج اگر دیکھا جائے میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو قرآن ہدایت بتایا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو کتاب ہدایت بتایا ہے، اور آج ہم نے اس قرآن مجید کو اللہ نے زندوں کے لیے نازل فرمایا اور ہم نے مردوں کے لیے اس کو بنا دیا۔ اللہ نے نازل فرمایا زندوں کی ہدایت کے لیے اور ہم نے مردوں کے لیے بنا دیا۔ ابھی کسی کا انتقال ہو رہا ہے، آخری سانس چل رہی ہے، چلو سورہ یاسین پڑھ لو۔ انتقال ہو گیا، کچھ دنوں کے بعد چلو قرآن خوانی کر لو۔ تجہیز و تکفین ہو گئی، قبرستان پر کھڑے ہو کر قرآن پڑھ لو۔ کیا قرآن اسی لیے نازل ہوا تھا؟ کیا قرآن اسی لیے نازل ہوا تھا؟ قرآن نازل ہوا ہے ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ جس کے حق میں جس کا انتقال ہو رہا ہے، آخری سانس چل رہی ہے، اس کے سامنے سورہ یاسین پڑھی جا رہی ہے۔ کیا کبھی کسی نے اس پر غور و فکر کیا کہ کبھی اس نے اپنی زندگی کے اندر قرآن کو سیکھا؟ اگر سیکھا نہیں تو کیا جانتا بھی تھا پڑھنا؟ اور کبھی اس نے اس پر توجہ دی کہ نہیں دی کہ قرآن مجید کو ہماری زندگی کے اندر کتنی اہمیت ہے، ہم اس کو پڑھیں کہ نہ پڑھیں؟ اب ہم نے قرآن مجید کا واسطہ زندوں کے بجائے ہم نے مردوں کے لیے کر دیا، اور یہ قرآن ایک مومن کی زندگی کے لیے اللہ رب العالمین نے شفا تو بنایا ہے، لیکن ہم نے اس کا کھلواڑ بنا لیا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا یہ بات، اس پر کوئی اس پر انکار نہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کو ہدایت بھی بنایا ہے، شفا بھی بنایا ہے، لیکن شفا کا طریقہ یہ نہیں کہ ایک آیت ڈھونڈ کے دوسری آیت ڈھونڈ کے کسی کے گلے میں پٹا ڈال کے لٹکا دیا جائے اس کو شفا مل گئی۔ یہ شفا کا طریقہ نہیں ہے۔ شفا کا طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے جو تعلیمات دی ہے کہ بے شک کچھ آیتیں ہیں جن کو پڑھ کر ان سے شفا مل سکتی ہے، لیکن لٹکانے سے شفا کہاں مل سکتی ہے؟ قرآن آیا زندوں کے لیے، ہم نے بنا دیا مردوں کے لیے۔ قرآن آیا روح کی شفا کے لیے، قرآن آیا روح کی ہدایت کے لیے، ہم نے جسم کی شفا کے لیے سمجھ رکھا ہے۔ اللہ نے کہا اس پر انکار نہیں کہ قرآن میں شفا نہیں ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا شفا کے لیے بھی، ایک معاشرتی زندگی کے لیے بھی، عقیدے کے لیے بھی، عبادات کے لیے بھی،
معاملات کے لیے بھی, تجارت کے لیے بھی, کاروبار کے لیے بھی, بزنس کے لیے بھی, یعنی ایک انسان کی زندگی کے اندر جو روزمرہ چیزوں میں کام آنے والی چیزیں ہیں ان سارے کے سارے راستے اللہ نے اس قرآن کے اندر رکھا ہے. اور ہم اس قرآن کو چھوڑ کر ہم دوسرے راستے پر جا کر شفا ڈھونڈتے ہیں. ہم اس قرآن کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر جا کر اپنے رنج و غم ختم کرتے ہیں. ہم اس قرآن کو چھوڑ کر دوسرے درگاہوں پر جا کر ہم اپنا چین و سکون تلاش کرتے ہیں. جس کے پاس شفا کا مرض ہو, جس کے پاس شفا کا علاج ہو, جس کے پاس چین و سکون کا ایک ہتھیار ہو, جس کے پاس اللہ رب العالمین کا دیا ہوا اتنا بڑا نعمت, اتنی بڑی عظیم دولت اور اتنی بڑی اللہ رب العالمین کی جانب سے ملنے والی آیت کریمہ جس کے پاس موجود ہو, وہ اپنی زندگی کے اندر رنج و غم میں محسوس ہو جائے, بھلا بتاؤ کتنا وہ اللہ رب العالمین کا نافرمان بندہ ہوگا, کتنا وہ اللہ رب العالمین کا نافرمان بندہ ہوگا. اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو بار بار وقتاً فوقتاً بار بار ہر لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تلاوت کی تلقین کیا کرتے رہتے تھے. یہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے. قرآن مجید کی تلاوت کرو. قرآن مجید کے اندر ایک مرتبہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہیں. قرآن مجید کے اندر 6000 سے زائد آیتیں ہیں. کتنی؟ 6000 سے زائد آیتیں ہیں. اور ان 6000 سے زائد آیتوں میں ایک سوال اور اتنے بڑے آپشن میں جواب دینا ہے. پیارے رسول نے سوال کیا حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور وہی سوال میں آپ سے بھی کرتا ہوں. بتاؤ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ آپ سے سوال ہے. قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں, بتائیے. پتا ہے؟ بولیے, بولنے میں کوئی حرج نہیں. قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی. سورہ بقرہ ایک سورت ہے, آیت میں نے پوچھی. قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت یہ آیت الکرسی ہے. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اے ابو المنذر, تم نے تو قرآن مجید کا پورا علم حاصل کر لیا. یہ آیت الکرسی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے. یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے. اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, آپ کے ساتھ اسی بیٹھک میں جبریل امی جو فرشتوں کے سردار وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. اور اتنی ہی دیر میں کچھ لمحے پر آسمان سے ایک دھماکے کی آواز آتی ہے. آسمان سے ایک دھماکے کی آواز آتی ہے. جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اے اللہ کے رسول یہ کون سی آواز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نہیں جانتا. جبریل علیہ السلام نے کہا یہ اللہ رب العالمین نے آسمان سے ایک دروازہ کھولا ہے جو آج سے پہلے یہ دروازہ نہیں کھلا تھا, یہ آج دروازہ کھلا ہے. اور اے اللہ کے رسول آسمان کی طرف دیکھیے, اللہ کا ایک فرشتہ نازل ہو رہا ہے. جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اوپر دیکھیے, اللہ کا ایک فرشتہ نازل ہو رہا ہے. اور وہ فرشتہ اللہ رب العالمین کی جانب سے آپ کے لیے 2 بشارتیں اور 2 نور لے کر نازل ہو رہا ہے. اور یہ فرشتہ جب سے پیدا ہوا ہے آج تک ابھی زمین پر نہیں آیا. اللہ نے جب سے اس فرشتے کو بنایا ہے آج تک زمین پر نہیں آیا. اور جیسے ہی زمین پر اترتے ہیں انہوں نے کہا, اس فرشتے نے کہا, جبریل علیہ السلام کے علاوہ جبریل علیہ السلام بیٹھے ہیں, ان فرشتوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے آپ کو 2 نوروں کی بشارت دی ہے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی. جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی وہ آپ کو مل رہی ہے. اور وہ کیا ہے پتا ہے؟ پہلی نور, پہلی بشارت سورہ فاتحہ, اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیت آمن الرسول سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک. یہ 2 نور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل امی بیٹھے ہیں اور یہ بشارت اللہ رب العزت کی جانب سے مل رہی ہے. بتلاؤ ان لوگوں کو جواب دو جن لوگوں کا یہ کہنا کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے جو نہیں پڑھتا, اگر جس نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی اس کے منہ میں آگ ڈال دی جائے گی. نعوذ باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس مرد مومن کی وہ نماز تو نماز کیا, اس کی وہ رکعت بھی نہیں جس رکعت کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی گئی. جس رکعت کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی گئی. دنیا کی کوئی بھی نمازیں ہو, نماز جنازہ, نماز استسقاء, نماز خوف, نماز صلات, نماز ظہر, فجر, عشاء, جمعہ, کوئی بھی نماز ہو,
کسی بھی نماز کے اندر بلا سورہ فاتحہ کہ وہ نماز تکمیل ہے ہی نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین یہ بشارتیں دے رہا ہے کہ ابشر بنورین، کہ اللہ کے رسول آپ کو اللہ تعالیٰ دو نور کی بشارت دے رہا ہے، پہلا وہ سورۃ الفاتحہ اور دوسری وہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ اور ان آخری آیتوں کو پڑھنے کے بارے میں کیا فضیلت ہے، ہم نے کبھی غور کیا، کبھی ہم نے تصور کیا؟ ہم تو دن بھر پریشانی کے عالم میں، رات کو جب سوتے ہیں تو ہمارے ذہن کے اندر یہ ٹینشن، یہ پریشانی، کبھی ہم نے یہ سوچا کہ یہ قرآن ہمارے لیے ہدایت بھی ہے، یہ قرآن ہمارے لیے شفا بھی ہے؟ ایسا نہیں کہ کوئی دوسرا آ کر آپ کو پھونک کر چلا گیا تو آپ کو شفا مل گئی اور آپ کبھی زندگی میں پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ جس کو قرآن سے محبت نہیں، جس کو قرآن سے تلاوت کرنے کا شوق نہیں، جس کو قرآن کا جذبہ، قرآن کا تعلق نہیں، کیسے اس پر قرآن اثر انداز ہو سکتا ہے؟ نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا اپنا عمل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت سے کتنا اثر قبول کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں آپ قیام اللیل کر رہے تھے اور آپ کے سامنے تلاوت کرتے کرتے یہ آیت آ گئی، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اے رب العالمین، یہ کون سی آیت ہے؟ یہ وہی آیت ہے جس آیت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام میدان محشر میں اللہ رب العالمین کے سامنے کلام کرتے ہوئے کہیں گے، اے اللہ یہ میرے امتی ہیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک، یہ میرے امتی ہیں، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دینا چاہتا ہے تیرے بندے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے کہیں گے کہ اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو عذاب دینا چاہتا ہے تو عذاب دے۔